اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس میں غور کرتے رہیں کہ جتنی دلائل متکلمین دیں گے، فلاسفہ دیں گے، ان پر سوال ہوتے رہیں گے شرع میں، تو چونکہ عقلیات نے تقلیات وچ خواہ مخواہ کہنے نہ کہنے سوئی چپ سکتی ہے جی، شریعات کڑک، بس بات ختم جی۔ احتج الاولون بانه يقال لاحد الجسمين اذا زيد عليه جزء واحد انه اجسم من الاخر فلولا ان مجرد التركيب كاف في الجسميه لما صار بمجرد زياده الجزء ازيد في الجسميه۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولون جو کہتے ہیں کہ جسم مرکب ہے کم از کم جو دو جزوں سے مرکب ہو وہ جسم بن جاتا ہے، وہ جسم ان کی دلیل کیا ہے سمجھے ہی؟ وہ باقی تو اور اقوال تھے نا، تو پہلا قول جو تھا جمہور کا، ان کی حجت یہ ہے کہ دو جسم ہوں، کیا ہوں؟ جو مرکب بین اسطور لکھے مرکب ہوں دو جزوں سے، کیا ہوں؟ دو جسم ہیں جو مرکب ہیں، جب ان میں سے ایک پر ایک جز کا اضافہ کر دیا جائے تو ایک میں کتنے ہو گئے؟ ایک میں، تو یہ جس میں اضافہ کیا ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ اجسم ہے دوسرے سے، یہ یعنی ازید ہے من الجسم الاخر، کہندے وچ تین جزاں نے تو اندے وچ دو نے، تو اس کو اجسم کہتے ہیں۔ کیا کیا جی یہ فلولا بعد پکڑی کو نہیں انہیں چھڑ دیتی ہے۔ اولون کی دلیل یہ ہے، کون سی؟ کہ بھئی دو جزے اگر مل جائیں تو جسم بن جاتا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ دو جسم ہوں، دونوں دو جزوں سے مرکب ہوں، جب ان پر ایک جز کا اضافہ کیا جائے علی احد الجسمین، تو یہ جس پر اضافہ ہوا ہے نا یہ اجسم ہو گیا دوسرے سے، یہ بڑا ہو گیا دوسرے سے۔ اب یہ تو تھے دو جسم، پہلے دو جسم، اب سنیں، لہذا فلو انا مجرد ترکیب، اگر صرف ترکیب کس سے؟ جزئین سے، یہ جسم بننے میں کافی نہ ہو، جسم بننے میں کافی نہ ہو کہ بھی دو جزیں جز کے ساتھ جز مل گئی تو یہ جسم بننے میں اگر کافی نہ ہو تو البتہ نہ ہوگا صرف جز کی زیادتی کے ساتھ ازید فی الجسمیت، ازید فی الجسمیت۔ ایدے دیکھو ایک جز کے ساتھ ایک جز ملی ہے، اگر اس کو تم جسم نہ مانو بھی یہ جسم نہیں بنا تو یہ دو جزوں والا مرکب، یہ بھی دو جزوں والا، اب اس کے ساتھ ایک اور جز مل گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ اجسم ہے اس سے، یہ اجسم ہے اس سے، تو اجسم تب بھی ہے کہ یہ بھی جسم ہے، یہ بھی جسم ہے، تب یہ اجسم ہے جی، یہ نہیں سمجھا بھئی اضرب تب ہی ہوگا نا، مد مقابل ضارب ہوگا تو جب یہ تین والے کو کیا کہتے ہیں؟ اجسم۔ تو تب بھی کہیں گے جو مد مقابل ہے وہ کیا ہے؟ سنا جی تو اگر اس طرح نہ ہو تو پھر وہ ایک جز کی زیادتی کے وجہ سے جسمیت میں اس کے اندر اضافہ نہیں ہونا چاہیے جی، ازید نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ کیا ہو رہا ہے وہ ازید ہو رہا ہے جی، تو پتہ چلا کہ کم از کم دو جزیں جسم بننے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں جی کیا کہ جی یہ بس یہ کہ صرف ترکیب جو ہے یہ کافی نہیں ہے جسمیت میں،
تو البتہ اگر کافی نہ ہو، اگر کافی نہ ہو جسمیت میں میں دو جزے مل جائیں تو جسم نہیں بنتا، تو پھر صرف جز کی زیادتی کے ساتھ یہ اذیت نہیں ہوگا جسمیت میں. اذیت نہیں ہوگا دوسرے سے. جی سنا جی، جسمیت میں اذیت تب ہوگا کہ اب دو جزوں والے کو بھی، جسم مانے. اگر وہ جسم میں نہیں ہے تو اذیت کیسے ہوا؟ جی سمجھ گئے ہو؟ جی یہ دلیل بنائی ہے اس میں تفضیل سے. جی اس میں تفضیل تب بولا جاتا ہے کہ مد مقابل میں نفس فعل ہو، اس کے ساتھ فعل زیادہ قائم ہو. زید اضرب من عمر کا مطلب ہے کہ عمر بھی، اب عمر کے اندر بھی ضرب ہے لیکن زید کے اندر ضرب زیادہ ہے. اب یہ نہیں کہ عمر میں ضرب ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جب دو جزوں والے پر ایک تیسری جز بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اجسم ہے دوسرے سے. تو اب اگر دو جزوں سے وہ جسم نہیں بنتا تو یہ اس کو اجسم نہیں کہہ سکتے. اجسم تب بھی کہیں گے کہ مد مقابل. وہ بھی جسم ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احتج الاولون، اور وہ اشاعرہ ہیں جو قائل ہیں اس بات کے کہ جسم وہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے جزئین سے یا زیادہ سے. احتجاج کا معنی ہوتا ہے تمسک بالحجت. لیکن بابا ہر گل دی تنوں گل ظاہر کردا ہے کیسے لفظ ہے اے مطلب جی ایسے اے مطلب ہے میرے پیارے ہو بچے ہو. اچھا جی، کہ احتجاج کا معنی کیا ہے؟ اے دیکھو معنی کتنا کہ بائیں طور کے کہا جاتا ہے جسمین متساویین میں سے ایک کو. کس کو؟ جسمین متساویین میں سے ایک. جب اضافہ کیا جائے ایک پر جز واحد کا تو متساویین میں سے جس کی ایک جز بڑھ گئی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اجسم ہے دوسرے سے. یہ بڑے جسم والا ہے دوسرے سے. سنا جی اے شاباش سے. انا جو ہے نا انا ہو یہ بالکسر ہے، یہ قول کا مقولہ ہے. اگر تو کہے کہ حاذا مجرد و فرض، کیا ہے یہ؟ اگر تو سوال کرے کہ یہ تو محض ایک، اس لیے کہ جب ہوں گے جسمان متساویان مگر یہ کہ ایک ان دونوں کا بڑھ جائے گا دوسرے پر کس کے ساتھ، تو نئی طاقت رکھتا ایک حکماں سے یہ کہ پہچانے اس کی زیادتی کو، چونکہ وہ جز لا یتجزا ہے. کیا ہے؟ وہ بڑی چھوٹی جہی ہے. وہ جس لئے تیسری ملی نا نال تے ہن تسی وکھاؤ کہ سانوں وڈا ہے، یہ نہ اکھ نال نظر آ رہا ہے، نہ یہ بھرتی وچ آنا تروڑے وچ، نہ یہ ترکڑی تے تلینا ہے. فضلا عن اہل العرف واللغت جی ہے جو جز لا یتجزا. جی انہیں گل آخری جی. اگر تو سوال کرے کہ بھی انجے تو میں کہوں گا کہ معنی یہ ہے کہ وہ نہیں مطلع ہوئے اس کے اذیت ہونے پر. جی کیا اگر مطلع ہوں اس کے، اگر مطلع ہو جائیں تو البتہ حکم کریں گے کہ وہ بابا جاؤ اس کے جو معلوم ہے ان کی عادت سے. یا معنی یہ ہے کہ ہم فرض کریں گے جسمین اس قسم کے تو البتہ حکم کریں گے وہ کہ یہ بڑا ہے اس سے. جی اگر ایسا ہو تو پس اگر نہ ہو یہ بات کہ صرف پس اگر یہ بات کہ نہیں بھئی فلو لا، پس اگر نہ ہو صرف ترکیب کافی کس میں تو البتہ نہ ہوگا جز کی صرف زیادتی کے ساتھ اذیت کس میں، حالانکہ تحقیق ہو گیا وہ اذیت بابا جان کے قول کے کہ ہوا اجسام. یہ ان کی دلیل ہے. چلو جی حجت پکڑی ہے اولون نے.
بائیں طور کہ کہا جاتا ہے جسمین کے ایک کے لیے کہڑے جسمین جو پہلے کی نے نہ تھلے کی شرح کی لکھے جو ذہن جسمین دھیان کرنا یار بڑا کمال ہے جسمین متساویین میں سے ایک کے لیے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جب اضافہ کیا جائے اس ایک پر جز واحد کا تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اجسم ہو گیا دوسرے سے تو پس اگر نہ ہو صرف ترکیب جزئین سے کافی جسمیت میں تو البتہ نہ ہوگی صرف جز کی زیادتی کے سبب سے ازید فی الجسمیت یہ پھر بڑا نہیں ہوگا جی حجت پکڑی ہے اولوں نے بائیں طور کے کہا جائے جسمین متساویین میں سے ایک کو جب اضافہ کیا جائے اس پر جز واحد کا یہ اجسم ہے دوسرے سے بس اگر نہ ہو یہ کہ صرف ترکیب کافی ہے جسمیت میں تو البتہ نہ ہوگی صرف جز کی زیادتی ازیت جسمیت میں ایشا بس وفيه نظر لأنه أفعل من الجسامة بمعنى الضخامة وعظم المقدار يقال جسم الشيء أي عظم فهو جسيم وجسام والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة علامہ فرماتے ہیں علامہ تفتزانی علیہ رحمہ اس میں نظر ہے اس میں نظر ہے سنے ہی او آندے نیش تسی لینے دو پکانے اکو جڈے ایک وجہ تھوڑی پھوک پری تے ایک وجہ تھوڑی جی چوکھی پر دیتی ہے اے پکانے اندر بڑا نہیں ہے گا ایڈا ہی ہے سنیں جی یہ ویسے مثال دیتی جھٹکی جی پکانا ایڈا ہی ہے صرف وجہ پھوک پر دیتی چوکھی جی باقی پکانا اوڈا ہی ہے دو میں اکو جانے جی واپس آؤ اس میں نظر ہے نظر یہ ہے کہ چند نظر آ گئے نظر یہ ہے کہ چند نظر آ گئے اس لیے کہ یہ اجسم کیا ہے افعل ہے کس سے یہ اسم تفضیل ہے تو جسامت بمعنی ضخامت موٹا ہونا مقدار میں بڑا ہونا ایک پکانا پھول گیا کہا جاتا ہے جاسوم الشیء اے عازوما یہ لغوی معنی دسے فہو جسیم جسام سنیں جی کلام جسم میں ہے اس کی صفتیں موٹاپے میں نہیں ہے جی کہ جسم کتنی جزوں سے بنتا ہے تسی موٹاپے والے پاسے ٹر پے ہوئے صفتاں نے شاید دیاں آ بندہ اندر نال موٹا ہے یہ تو صفت ہے اے بڑا جڑا سمارٹ جہ ہے جی یہ صفت ہے تو یہ جڑا نا یہ نہیں مقصد یہ بھی اصل شاید جڑا ہے نا بھی جو کنیاں جزا ہوتے جسم بنتا یہ دسو تسی جی ہاں بھائی لقمان کنیاں جزا کو بنے یہ پہلے گل دسو تسی جی ہاں جی کیا کہ جی اس میں نظر ہے اس لیے کہ یہ افعل جسامت سے ہے بمعنی ضخامت اور مقدار کا زیادہ ہونا کہا جاتا ہے جسم الشیء اے عظم فہو جسیم اور کلام یہ صفت ہے یہ کیا ہے یہ صفت ہے کلام نفس جسم میں کہ جسم کتنی جزوں سے بنتا ہے صفت میں نہیں ہے کہ بڑا کیسے ہوتا ہے بڑا کیسے ہوتا ہے یہ اس میں کلام نہیں ہے کہ جسم کس طرح بنتا ہے یہ بتاؤ جی اے شاباش ہو بے خود رون دھیان کریں جی اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ یہ اجسم افعل من الجسامت ہے بفتح الجیم جسامت بمعنی یہ جسامت کی تفسیر للجسامت تو ضخامت کا مطلب ہے موٹا ہونا پھول جانا یہ باب شارفہ سے ہے اور عظم المقدار تفسیر عظم بکسر العین بزرگ شدن یہ بھی باب شارفہ سے ہے لغت میں کہتے ہیں جاسوم الشیء بضم السین ماضی مضارع جاسوما یجسومو یعنی عظم بڑا ہو گیا فہو جسیم جیسا کہ
جو سامن بالضم، خلاصہ نظر کا یہ ہے کہ نہیں ہے ان کے قول کا معنی کہ یہ اجسم ہے دوسرے سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑھ گیا ہے جسمیت میں، کہ اس سے جسمیت میں بڑھ گیا ہے، جیسا کہ محتجون نظام کیا، انہوں نے پیچھے تقریر کی تھی کہ کوئی نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ یہ ازیت ہے کس میں، جسامت میں، اور کلام جسم میں ہے، وہ جسم جو کہ نام ہے جوہر مرکب کا، نہ کہ کلام کس میں، صفت میں، بمعنی عظیم، عظیم کے۔ سنیں جی اس پر سوال ہے کہ نہیں فائدہ اس مقام میں جی، اس لیے کہ جسم نہیں استعمال کیا جاتا، مگر جسم جو ہے وہ اسم استعمال ہوتا ہے، صفت استعمال ہی نہیں ہوتا جی، وہ سنیں ہی۔ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ شاعر نے حمل کیا ہے اس کو مستدلین کے وہم پر، کیونکہ ان کی دلیل پکڑنی خبر دیتی ہے کہ جسم اور اجسم ان کے نزدیک ایسی ہیں جیسے عالم اور لا عالم، عالم اور عالم۔ وہ کتاب کی غلطی ہو گئی ہے، اور جسم تے اجسم نا جسم تے واللہ جسم بنایا نا جی، کہ دلیل ان کی خبر دیتی ہے کہ جسم کیا ہے، جسم اور لا جسم ان کے نزدیک جیسے عالم اور لا عالم، یہ دونوں کیا ہیں، صفتیں ہیں، اور نہیں فرق، مگر یہ کہ اجسم دلالت کرتا ہے کس پر، یہ مطلب ہوا جی یہ تو بہرحال اس پر سوال ہو گیا، لیکن ہماری جو پہلا مذہب یہ ہے کہ جسم جو ہے نا مرکب ہے کس سے، اجزاء سے، چھوٹے چھوٹے اجزاء جن کی آگے تجزی نہیں ہو سکتی، ہر جسم ایسے اجزاء سے مرکب ہے جی، اور اس میں نظر ہے، اور اس لیے کہ کلام جسمیت میں ہے تو جسامت ثابت ہو گئی ہے جی، اس لیے کہ اجسم افعل ہے جسامت سے، بمعنی موٹا ہونا، مقدار کا بڑا ہونا، اب لغوی معنی کہا جاتا ہے جاسم الشیء، یعنی شے بڑی ہو گئی، تے صفت مشبہ ہوا جسیم اور جسام، اور فعیل تے فعال صفت مشبہ، اور کلام اس جسم میں ہے جو اسم ہے نہ کہ صفت ہے، یعنی کلام جسامت میں وہ جو کہ صفت اس میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے، جسم میں جو کہ اسم ہے جی جی، اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ اجسم افعل ہے جسامت سے، بمعنی موٹا ہونا اور مقدار کا زیادہ ہونا، کہا جاتا ہے جاسم الشیء اے عظم فہو جسیم و جسام، اور کلام اس جسم میں ہے جو اسم ہے نہ کہ صفت ہے، او غیر مرکب کالجوہر۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، کہ ممکن کیا ہے، اور جس کے لیے قیام بذات ہی ہے، جس کے لیے ممکن جو قائم بذات ہی ہے یا مرکب ہے، اور جو مرکب ہے وہ کیا ہے، جسم ہے، جو مرکب ہے وہ بسم اللہ تے یا غیر مرکب ہے، او ممکن قائم بذات ہی کی دو قسمیں ہیں، کہ اگر وہ مرکب ہے اجزاء سے تو وہ جسم ہے، اور اگر اجزاء سے مرکب نہیں ہے جیسا کہ جوہر، یہ نہیں آکھیا واہ والجوہر، جیسا کہ ہاں جی کیا آکھیا جی، اور وہ جو ممکن، اور وہ ممکن جو قائم بذات ہی ہے اگر وہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے جیسے کہ جوہر، یعنی لأن الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فردا، یعنی وہ عین، وہ آراز عیان، یعنی وہ ممکن آکھو یا وہ عین جو نہیں قبول کرتا انقسام کو، جو نہیں قبول کرتا انقسام کو، نہ فعلاً
نہ وہمن نہ فرزن. سنا جی؟ تو یہ کون ہے؟ وَهُوَ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ. بس. اور یہ جز ہے وہ جز جس کی آگے تجزی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ جوہر جو بالکل تقسیم کو قبول نہیں کرتا، نہ فعلاً نہ وہماً نہ فرداً. یہ جو جوہر ہے اس جوہر کو جز لا یتجزا کہتے ہیں. اس جوہر کو جز لا یتجزا. یہ ایٹم جو ہے نا یہ ہے وہ جز جو لا یتجزا ہے. کیا جی؟ یعنی عین، یعنی وہ ممکن کہ جو نہیں قبول کرتا انقسام کو، نہ فعلاً نہ وہماً اور نہ فرداً، اور وہ جز ہے جو آگے متجزی نہیں ہوتی. پھر ایک بار کہ وہ ممکن جو قائم بے ذاتی ہی ہے، انہوں عین آکھو یا ممکن آکھو ایک کو گل ہے. وہ ممکن جو قائم بذات ہی ہے جو اور بالکل انقسام کو قبول نہیں کرتا. کو قبول نہیں کرتا. اس ممکن کو، اس عین کو جز لا یتجزا جزا کہتے ہیں. اس کو جز لا یتجزا کہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک جز لا یتجزا ثابت ہے، فلسفیوں کے نزدیک نہیں ہے. جی سمجھے ہی؟ او بلا بھی. اچھا جی، او ویکھنے ایک باری پھر اگلی گل پڑھ دیں. وَهُوَ الْجَوْهَرُ وَلَمْ يَكُنْ کیوں نہیں؟ او غیر مرکب، او کل جوہر ہے. کل وہ تو کوئی سوال نہ کہ کل جوہر کیوں کہ وَهُوَ الْجَوْهَرُ کیوں نہیں آکھے؟ پیچھے کی آکھے؟ وَهُوَ پیچھے دیکھنا آکھے نہیں کہ جو مرکب ہے وہ کیا ہے. اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ جو مرکب نہیں وَهُوَ الْجَوْهَرُ ہونا چاہیے تھا نا. کیا کہا ہے؟ تو یہ کوئی سوال جواب آ رہے ہیں ابھی. کل کیوں آکھے؟ آج کیوں نہیں آکھے؟ کل جوہر کیوں آکھے؟ جی تو صبر کر. او غیر مرکب، یہ اصطلاح ہے بعض متکلمین کی. کیڑی جڑی اے بولی ہے وہ کل جوہر، اور وہ جو شائع کتب حکمت اور کتب کلام میں وہ ہے کہ اطلاق جوہر ممکن قائم بے نفس ہی برابر ہے کہ وہ جسم ہو یا، اور وہ نہیں استعمال کرتے جوہر کو جز میں، مگر کہتے ہیں جوہر فرد کہتے ہیں. اور ضام کیا ہے بعض محشیوں نے کہ مصنف نے ذکر کیا ہے عام، بولا ہے کل جوہر ارادہ خاص ہے بے قرینۃ المقابلہ، اور منشا اس کا غفلت ہے کہ اس سے اصطلاح سے، اصطلاح جو ہے نا وہ جوہر فردی ہے. جی اچھا جی، یعنی عین، وہ عین جو نہ قبول کرے لا، بس صبر کرے جی، انقسام فعلی یعنی نامنفک ہوں اس شے کے بعض اجزاء بعض سے، ایسا انفکاک جو حاصل ہونے والا ہے یہ ہوتا ہے انفکاک فعلی. یہ انقسام فعلی ہے کہ خارج میں اس کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. اور فعل یہاں وہ ہے جو مقابل ہے کس کے؟ او قوت اور فعل. بالقوت بالفعل، بالقوہ بھی شے ہو سکتی ہے نہیں، بالفعل ہے کہ ہو گئی ہے. تو انقسام فعلی ہے کہ واقعتاً خارج میں اس کے ہو جائیں. مثلا ایک ورقہ پہ ہے، یہ پکڑ کے ٹکڑے کر دیے تو خارج ٹکڑے ہو گئے نے، اس دے نظر آ گئے نے. جی جی ہوں اگلا سمجھا جے. ولا وہمن ولا فرزن، اے بھی کو شے نے وہم تے فرض یا دو چیزاں نے. علامہ شیرازی نے محاکمات میں فرمایا ہے حق یہ ہے کہ نئی فرق بین القسمت الوہمیہ ایکو شے جی انتہا. اور مراد ان دونوں کے ساتھ ممتاز کرنا ہے ایک طرف کو کس سے؟ دوسری طرف سے، بائیں طور کہ یہ طرف غیر ہے اس کا. یہ انقسام ہے نا کہ اے اندر ٹکڑا ہو رہے تھے اے ہو رہے. جی
اچھا، اور محض جمع کر دیا دونوں کے درمیان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اے تا علامہ شیرازی نے آکھیا جی. اور فرق کیا آخرون نے کس کے درمیان؟ وہم اور وہم اور فرض کے درمیان. دو وجہوں کے درمیان. ایک یہ ہے کہ قسمت وہمیہ جو ہوتی ہے وہ حصیہ جزیہ ہوتی ہے وضع مخصوص پر، بھی ایتھوں آ ٹکڑا ہو گیا وہ بھی وہم چ. اور فرضیہ عقلیہ کلیہ ہوتی ہے جو نئے مختص کس کے ساتھ خاص وضع کے ساتھ بھی ایتھوں ٹکڑا ہو گئے، مطلقاً ٹکڑے ہو گئے مطلقاً. بھئی جڑا نا وہمیہ یہ ہے ایس پاسوں ٹکڑا ہویا وہم چ وضع خاص، تو کلی ایک بھی اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ وہم کبھی رک جاتا ہے کس سے؟ تقسیم سے. اما اولاً اس لیے کہ وہم نہیں ادراک کر سکتا کن کا؟ صغیر جداً کا، بالکل چھوٹے چھوٹے کا وہم ادراک نہیں کر سکتا. جب چھوٹے چھوٹے کا ادراک نہیں کر سکتا تو ان کی تقسیم کی بھی طاقت نہیں، جب ہیں چھوٹے ان کا ادراک ہی نہیں ہے جی. اور بلا قسمت شے اے الیہا ثانیاً اس لیے کہ ادراک قوت جسمانیہ ہے جو نئی قدرت رکھتا غیر متناہی پر برخلاف عقل کی. یہ فرق کیے ہیں کیونکہ فرض کرنا اس کا تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ، کلیات کے ساتھ جو مشتمل ہیں کبیرہ اور صغیرہ دونوں پر، اور متناہیہ اور غیر متناہی. بس. اس پر اعتراض ہے کہ وہاں محض ادراک کرتا ہے کن کا؟ معنی جزیہ کا، وہ جو کہ خصوصات میں. ان کا ادراک کرتے ہیں. وہم تو صرف جیسا کہ زید کے اندر دشمنی، امر کے اندر دوستی، اور جسم کے جو اجزاء ہیں وہ نہیں ہے کس سے؟ وہ تو معنی سے نہیں، وہ تو جزء علیحدہ چیز ہے جی، بلکہ وہ تو آیان محسوسہ بالبصر سے ہیں. تو جواب دیا گیا کہ وہم وہ سلطان الحواس ہے اور حواس اس کے آلات ہیں. تو پس وہ ادراک کرتا ہے ان کے جمی مدرکات کا حواس کے واسطے سے. بہرحال وہ جو مشہور ہے کہ معانی جزیہ کا حواس مدرک ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ معانی کا حصر ہوتا ہے کس میں؟ نہ کہ وہم کا حصر ہے کن میں؟ بھی ایک جانب سے دوسری جانب سے نہیں ہے جی. باقی یہاں دو بحث ہیں. اول یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کہا ہے نا بھی عقلاً بھی آگے تقسیم نہیں ہو سکتی، کہ عقل کا فرض کرنا تو جاری ہو جاتا ہے کس میں؟ معالات اور ممکنات میں. بھئی عقل تو فرض ہی کرنا ہے نا. بے کہ چھوٹی جی جو سے فرض کیتا ہے تو 100 ٹکڑے بن گئے نا کہ نہیں. وہ نہ کہ اماں فرض کر تیسرا انڈا نال پیاہ لگیا کون اس میں فرض کرا دیتا سی جی. تو ممکنات میں، محالات میں تو کیسے نہیں فرض کیا جائے گا جوہر فرد کا انقسام؟ عقل اس کو فرض تو کر سکتی ہے کہ اس کے مزید ٹکڑے ہو گئے. عقل اگر فرض کرے کہ یہ جو جوہر فرد ہے اس کے کروڑ ٹکڑے ہو گئے کہ یہ تو پٹاخہ چھوٹا ہے، فرض کیتا ہے تو کر سکتی ہے عقل جی. تو جواب یہ ہے کہ فرض کے دو معنی ہوتے ہیں. فرض کے یہ فقہ دی کتاب نہیں بھی فرض جناب شریعت نے فرض کیتے وہ دو معنی اور شے یہ بھی جو فرض کرتے ہیں فرض اس کے کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے تقدیر، اندازہ لگانا، یہ تو جاری ہوتا ہے کس میں؟ ممکن میں اور محال میں. دوسرا فرض کا معنی ہے تجویز عقلی کہ عقل اس کو جائز بھی رکھے، یہ مختص ہے ممکن کے ساتھ. اور یہ یہاں مراد ہے جی. سنیں جی کہ ممکن بھی ہو، عقل اس کو ممکن سمجھے کہ آگے اس کے ٹکڑے، تو جب اتنی جز ہے کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو عقل وہاں تجویز کی قائل نہیں ہے. بحث ثانی، بعض نے کہا ہے کہ نفی کرنی قسمت فرضیہ کی یہ کافی تھی. یہ کہتے ہیں نا مڈوں کہ لا یقبل الانقسام فرضاً، کہ وہ
مثل اس جوہر کے، یہ جو جز لا یتجزا ہے یہ انقسام کو قبول نہیں کرتا فرضاً، جب فرضاً نہیں نہ قبول کرتا، نہ وہمل قبول کرے گا نہ فعلاً کرے، یہ تو درجے نیچے ہیں جی، تو سارے کو ذکر کیتے جی، سمجھے ہی؟ یہ ایک سوال تھا، کیونکہ جب نفی ہو، جب منتفی ہو گیا کون او تقسیم فرضی تو منتفی ہوگی، فعلیت بھی اور وہمیت بھی بطریق اولا۔ تو جواب دیا گیا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا مبالغہ کرنے کا قسمت کی نفی میں، پس نہیں لحاظ کیا انہوں نے، وہ نہیں دیکھا حرج تکرار کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ زیادہ کیا ان کے بعد نے دو نا شرطیں اور بھی ساتھ لگائی ہیں کہ جز لا یتجزا وہ ہوتی ہے جو نہ قبول کرے تقسیم کو، نہ فعلاً نہ وہماً نہ فرضاً نہ قطعاً نہ کسراً، کنیا ہو گئی ہیں سنا جی، قطعاً کی بیں طور کے اس کو بے کاٹے جائیں بے جسم ذی حدت کے ساتھ، بے ایسا کوئی دھار والا آلہ ہو جس کے ذریعے اس کو کاٹ سکیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور جو اس میں نفوذ کر جائے تو کسرن کہ توڑا جائے جسم سخت کے ساتھ جو ثقیل ہو جس کو اس پر مارا جائے، تو یہ ہوتا ہے کہ جز لا یتجزا وہ ہوتی ہے جو آلہ قاطعہ کے ساتھ کاٹی نہیں جا سکتی، آلہ کاسرہ کے ساتھ توڑی نہیں جا سکتی، سمجھی جی؟ تو پھر پانچ صفتوں نے بنائی نے، نہ فعلاً تقسیم کو قبول کرے، نہ فرضاً، چلو ٹھیک ہے جی، تو واہ والجز الذی، اور وہ جز وہ ہے جو لا یتجزا ہے، سنیں جی بس مک گئی گل، ہوں اگے چلو کتوں مان کرنی ہے جی نا، یا غیر مرکب جیسا کہ جوہر، یعنی عین وہ عین جو نہ قبول کرے، سنیں ہی کس کو انقسام کو، نہ فعلاً اور نہ وہماً نہ فرضاً، تو یہ جو عین ہے اور وہ جز ہے، وہ جز جو لا یتجزا ہے کہ جس کے آگے ٹکڑے نہیں ہو سکتے جی، یا غیر مرکب ہے جیسا کہ جوہر، یعنی عین وہ عین جو نہیں قبول کرتا انقسام کو، نہ فعلاً اور نہ وہماً اور نہ فرضاً، اور وہ جز ہے جو لا یتجزا ہے، وَلَمْ يَقُلْ وَهُوَ الْجَوْهَرُ احترازاً عن ورود المنع ورود اليار ورود المنع بأما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ بل لا بد من ابطال الهيولى والصورة والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك۔ ایشا بس سوال ہے، پیچھے کہا تھا واہو المرکب، تو یہاں واہو الجوہر کیوں نہیں کہا، کل جوہر کیوں کہا ہے جی؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ پیچھے کہا تھا واہو الجسم، تو یہاں پر واہو الجوہر کیوں نہیں کہا، کیا کہا ہے کل جوہر، انج کیوں آکے؟ اس کا جواب ہے یہ بچے ہیں منع کے ورود سے، اس کا جواب ہے کہ یہ بچے ہیں منع کے ورود سے۔ ذرا دھیان کریں جی، پیچھے اصطلاح چلا چاہیے نا، پل پل گئی ہیں، نال کو تھوڑی جی شفقت کرو، کوئی یاد رکھو، کو ہوا کرو تو کام اگر ٹورے ہوں پچھلا سارا بھلائی ہو تو ان پر کی ہو سکتا ہے۔ وہ سن کیا ورود ہے، وہ یہ ہے، پیچھے آیا مرکب، کون ہے مرکب، اور وہ شے کہ نہیں مرکب، وہ شے جو نہیں مرکب، یہ عقلاً جوہر میں بند نہیں ہے، وہ شے جو مرکب نہیں ہے یہ عقلاً جوہر میں بند نہیں ہے، جوہر سے مراد بمعنی جز لا یتجزا میں بند نہیں ہے، کون، جو شے مرکب نہیں ہے، جو مرکب نہیں نا وہ خام خواہ کیا ہے، جز لا یتجزا میں بند نہیں ہے، بند نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ فلسفیاں نو پہلے نا چاہ شاہ پیا کے تے گھر بھیجو کہ تسی جاؤ کی وچ ڈنڈ پائی جے، بلکہ حجولے کو پہلے باطل کرنا پڑے گا، صورت کو باطل کرنا پڑے گا،
اور عقول کو باطل کرنا پڑے گا، نفوس مجردہ کو باطل کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ متکلمین اہل سنت کا مذہب ثابت ہوگا جی۔ سنیں کہ ان سب کو پہلے باطل کرنا ہے جی، کیونکہ ان کے ہاں تو جو ہے نا یہ جو مجردہ ہیں ان کی تو کوئی جزے نہیں ہے، ان کی تو جزے نہیں ہے، حالانکہ وہ جز لاگے تو جزا ان کو نہیں کہتے، ان کے تو اور نام ہیں جی۔ کیا کیا جی؟ تو جواب دیا ہے کہ واہو الجوہر، اس لیے نہیں کہا کہ ایک سوال ہے اس کے برود سے بچنے کے لیے، ایک سوال ہے اس کے برود سے بچنے کے لیے۔ وہ سوال کیا ہے کہ وہ شے جو مرکب نہ ہو، غیر مرکب ہے ناش، جو جزوں سے مرکب نہیں، وہ کیا یا مرکب ہوگا یا غیر مرکب، تو جو غیر مرکب ہے عقلاً وہ بند نہیں ہے جوہر فرد میں، نہیں ہے جوہر فرد میں، جوہر فرد کیڑا میں جو مرکب نہ ہو عقلاً وہ جز لا یتجزا ہی ہوگی، اس میں عقلاً جی عقلاً یہ بند نہیں ہے، اس لیے کہ اور فلاسفہ کے نزدیک اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جن کے اندر ترکیب نہیں، لیکن ان کو جوہر فرد یا جز لا یتجزا نہیں کہتے وہ، حالانکہ ترکیب ان میں کوئی نہیں ہے۔ تو جس میں ترکیب نہیں وہ صرف جز لا یتجزا ہی ہو، عقلاً یہ بات نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، لہذا فلسفیوں کی ان ساری باتوں کو پہلے رد کرنا ہوگا، پھر ثابت ہوگا کہ کون، کہ جس میں ترکیب نہ ہو وہ جز لا یتجزا ہوتی ہے۔ وہ نہیں سمجھ آئی، آخ ایک بار پھر تو یہ ایک سوال سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ وہ شے جو مرکب، بس وہ سوال کیوں ہے کہ وہ شے جو مرکب نہیں ہے یہ عقلاً بند ہو جائے، کس میں؟ جوہر میں، جوہر فرد میں نہ لکھے یار، جوہر فرد کون؟ جوہر فرد جز لا یتجزا میں، کہ جو جس میں ترکیب نہیں وہ صرف وہ جز لا یتجزا ہی ہوتی ہے، اس میں بند نہیں ہے، کون؟ عدم غیر مرکب اور جز لا یتجزا، یہ مصداقاً ایک ہیں، یہ بات عقلاً نہیں ہے۔ او بغیر مرکب اور جز لا یتجزا یہ مصداقاً ایک ہیں، عقلاً اس طرح نہیں ہے۔ اگر عقلاً اس طرح ہو تو پھر بات تھی نا، عقلاً کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ترکیب نہیں ہے لیکن وہ جز لا یتجزا بھی نہیں ہے، اور ہیں وہ، تو پہلے ان کو باطل کریں گے پھر بات ثابت ہوگی جی۔ میں ٹوڑا ان کی کرا سمجھ نہیں آئی، میں تو ان کو کھانے چ پی کک بھی نہیں پی جی، میں کنا کی کر کس طریقے کو ٹل لاواں اور اٹھ بیٹھا سجن میرا لگا رہو استاد اپنے کپڑے کلے ہوں ویکھو درو واہ الجزء الذی، یہ پیچھے ہو گیا، ولم یقل واہ الجوہر بدلا قول ہی، یہ کل جوہر کی جگہ کیوں نہیں کہا؟ واسطے بچنے کے منع کے، کیونکہ اگر کہتے نا کہ ہوول تو یہ فائدہ دیتا غیر مرکب کے حصر کا، کس میں؟ کہ جو مرکب نہیں ہے وہ کون ہے؟ اجے پیچھا کہ جو مرکب وہ جو نا بھئی کیا ہے او عین، پیچھے جڑا پڑھے خدا دے بندے اما مرکبن، جو مرکب ہے وہ بند ہے کس میں؟ جسم میں، جو مرکب ہے وہ جسم کے اندر بند ہے، جو مرکب ہے سارے مانتے ہیں وہ جسم ہے جی، اسی طرح جو مرکب نہیں یہ بند ہو کس میں؟ جوہر فرد میں، یہ بات نہیں ہے جی۔ اگر واہو الجوہر کہتے نا تو پھر لازم آتا کہ جو مرکب نہیں یہ بند ہے کس میں؟ جوہر فرد میں، یعنی جز لا یتجزا میں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، سنیں ہی، کیونکہ وہ کہ حالانکہ یہ بات محتاج ہے کدھر؟ دلیل کی طرف، دلیل دینی پڑے گی کہ جو مرکب نہ ہو وہ جز لا یتجزا ہی ہوتا ہے، اس پر دینی پڑے گی، کیونکہ وہ جو نئی مرکب نئی بند عقلاً کس میں فی الجوہر آگے آ رہا ہے،
بعض نے کہا عقلن کا مطلب ہے فی اول، ناظر العقل، لیکن میرے نزدیک مطلق مراد ہے، جب تک نہ قائم ہو دلیل قوی، مجردات جو فلسفی مانتے ہیں ان کے باطل کرنے پر قوی دلیل قائم نہ ہو، اس وقت تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ جو مرکب نہیں وہ جز لا یتجزا ہی ہے، جی جو مرکب نہیں وہ جز لا یتجزا ہی ہے، یہ تب ثابت ہوگا پہلے منطقیوں کے فلسفیوں کے مجردات کو باطل کر لیں۔ جی سنے ہی جی اوہ کہ بے نہیں بند عقلن کس میں اور رتے رنگ دا کی لکھے آگے جوہر میں، وہ اور کتے جانے ہی کہ نہیں بند کون جو ما لا یترکب جو ہے یہ نہیں بند عقلن کس میں جوہر میں، جوہر بمانا جز لا یتجزا، بلکہ ضروری ہے باطل کرنا حیولے کو اور صورت کو، بس انہوں نے تھوڑی جی وضاحت کرنے لگے جے، باقی وہ تو پڑھیا جگے جی بھی فلسفی آندے نے ہر جسم مرکب ہے کس سے حیولے سے اور صورت سے، ایک مادہ ہے جنہوں صورت لگی ہے۔ حیولہ لفظ دس دے جے بے تخفیف الیا تے با تشدید ہا تشدید یا حیولہ تے حیولہ دونوں طرح جی کی یہ مشتق کی حایت اولا سے، اور وہ عرف عام میں حیات اولا کون ہے؟ وہ شے ہے کہ بنائی جائے اسے دوسری شے، مثلا لکڑی حیولہ ہے کس کا؟ چرپائی، پھر نقل کیا حکماء نے اس لفظ حیولہ کو جوہر مخصوص کی طرف، اس لیے کہ یہ مثل اصل کے ہے کس کے لیے؟ اجسام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور صحیح یہ ہے کہ لفظ حیولہ مشتق ہے حیل بمانا صوب و تفریق، جی اے جدا جدا کرنا، جی باب زارہ با سے، اسی سے ہے حیول علا وزن صبور، یہ ان ذروں کے لیے جو دیکھے جاتے ہیں متفرق و روشنی وچ سورج دے شعاع وچ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حیول جی۔ اس لیے نام رکھا ہے ان کے بعض نے حیولہ، وہ جو اجسام کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے ان کو بھی حیولہ کہتے ہیں، بذالک یہ بوجہ متفرق ہونے اس حیولے کے اجسام کے اندر۔ توجہ کرے جے حکماء نے ذکر کیا ہے کہ جوہر کی 5 قسمیں ہیں، جوہر فرد کی 5 قسمیں ہیں، عقل، جی نفس، حیولہ، صورت اور جسم، یہ سارے جوہر ہیں، یہ 5 قسمیں ہیں۔ اور ضام کیا حکماء نے کہ صورت نے حلول کیا کس میں؟ حیولہ میں، تو پس حاصل ہو گیا جسم دونوں کے مجموعے سے، چھوٹے چھوٹے ذروں سے نہیں۔ جی اور ضام کیا انہوں نے کہ صورت نے حلول کیا کہ قسم حیولے میں، تو پس حاصل ہو گیا جسم دونوں سے۔ اور صورت جو ہے وہ جوہر ہے جو ممتد ہے جہات میں، وہ جہات کے نام رکھا ہے اس کا عام لوگوں نے جسم۔ تو یہ جو صورت ہوتی ہے نا اس مادے کے اندر، یہ کئی جہتوں میں ہوتی ہے تو ایک شکل سامنے آ جاتی ہے جی۔ اچھا جی، لیکن ارسطا طالیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جوہر جو ہے نا نہیں ہے جسم کی پوری حقیقت، بلکہ وہاں جوہر آخر بھی ہے جس کا نام ہے، جس کا حواس ادراک نہیں کر سکتے، بلکہ پہچانا گیا دلائل کے ذریعے کے اندر ایک اور بھی چیز ہے۔ اسی لیے تو نام رکھا گیا کس کے ساتھ؟ انکا کے ساتھ، کہ وہ حیولہ جو ہے نا وہ انکا ہے کہ جڑا لبا کو نہیں ہے جے۔ اور افلاطون گیا اس بات کی طرف کہ جسم جوہر ہے جو مسمى بصورت ہے اور حیولے کا کوئی وجود کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھو نا سارے ایک دوسرے ڈنڈ پائی ہے جی۔ اچھا جی، بالعقول کی دھیان کریں جی، ضام کی ہوں یہ چیزاں سمجھا رہے ہیں بار بار بھی اج کر کے آدھے نے عقول ضام کیا فلاسفہ نے کہ عقل جو ہے نا ایک جوہر ہے جو مجرد ہے کس سے؟ مادہ سے، جو خالق کے اور مخلوق کے درمیان ہے واسطہ،
کہ افادت الوجود علی مخلوقات ہی، وہ عقل جو ہے نا اس کے ذریعے وہ بھائی خالق سے فیضان آیا، اس کی وجہ سے آگے چیزیں وجود میں آئی۔ فلسفیاں دی گل ہے، وہ عقل فعال انہوں کہندے نے، اور عقول ان کے نزدیک بامعنی کہ نہیں ممکن یہ کہ عقل ہو اس سے 10 سے کم نہیں ہو سکتے، اور نہیں حد بندی کی عقل نے جانب کثرت زیادہ ہو سکتے ہیں جی۔ اور زعم کیا انہوں نے کہ وہ جو ہے نا عقول وہ ملائکہ ہیں، شرع کی زبان میں جن کو ملائکہ کہتے ہیں نا، وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقول کہتے ہیں، کہ وہ جو کائنات میں کام کر رہے ہیں جی۔ اچھا خیر، والنفوس المجردہ کی نفس یہ روح ہے عرف عام میں اور سمجھے پہ ہو؟ نفس کس کو کہتے ہیں؟ روح کو۔ عقلاء کے لیے روح انسانی میں کئی مذہب ہیں کہ روح انسانی کون ہے؟ ایک جماعت اہل اسلام کے اعاظم سے چپ ہے روح انسانی بھی تیرے وجہ روح شے کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ، یہ ایک اللہ کا امر ہے بس، کہ ساکت ہیں بحث کرنے سے روح میں، قائل ہیں کہ بے شک روح کا علم مختص ہے بخالق ہی وتقدس و تعالی، وَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بھی ایک بہت سارے اہل اسلام کہتے ہیں بس ہماری چپ ہے، روح کیا ہوتی ہے اللہ جانے۔ بعض کہتے ہیں کون؟ اوکلا، کہ روح جو ہے نا ایک سمجھا رہی ہوں وہ پیچھے ہے نا، وَلِلْعُقَلَاءِ فِي الرُّوحِ الْإِنسَانِ مذاہب، تو اوکلا میں سے اعاظم تو چپ ہیں، تو اگوں میں تو اوکلا بچوں ہونا ہے کون، تو جو حالات بچوں نکل ہونا ہے وہ بلاؤ جو دوجی لین تو بات تھلے جاؤ تو پچھلا بھول گیا جی جی کہ بعض اوکلا اس پر ہیں کہ روح ایک جسم ہے جو لطیف ہے، جو سارن فی البدن، جو حلول کر گیا کس میں؟ جیسا کہ گلاب کی پتی میں پانی نے حلول کیا ہوا ہے۔ انہیں پانی ہے کہ کون ہے؟ ان چوڑوں پانی نکلتے ہیں، تو جیسے پانی نے اس میں حلول کیا ہوا ہے اسی طرح روح نے بھی بدن میں حلول کیا ہوا ہے جی۔ سنیں جی اے تئی کون بھئی فی العرف العام والشرع وعمل حکماء، حکماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ روح انسانی ایک جوہر ہے جو مادے سے خالی ہے، بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ تعلق ہے تصرف والا، لیکن روح بدن میں داخل کوئی نہیں ہے، بار بکھری نال رہی ہے، سنیں، بلکہ روح کا تصرف بدن میں جیسا کہ تصرف شہباز شریف کا ہے اسلام آباد حکومت ہوندی سندھ بھی چلتی پئی ہے جی، نہیں سمجھ آئی؟ کہ جیسا کہ تصرف امیر کا اپنے ملک کے شہروں میں بغیر حلول کے شہروں میں ہوندا ایک جگہ ہے تو حکم دوسری جگہ چل رہا ہے، کہتے ہیں اسی طرح روح جیڑی نا مولی شہر دین دے وچ کوئی نہیں ہے گی جی، باہر تصرف کر رہی ہے جی، اٹھے کام فرشتے وچوں چھکڑی ہے، چیر دینی ہر شے ہے، اس لیے کافر دی روح چھکڑی ہے تاں جی، اسے انہاں گلاں نوں ویکھ کے تے پھر ایہو جہی گلاں کردے لوکاں نوں ڈر ہی ختم ہو جائے جی جی۔ اچھا جی دیکھ لو، اور مطابقت کی ہے ان کی اس پر امام غزالی، قاضی ابو زید دبوسی، حنفی اور بعض صوفیہ نے بھی جی، کہ ان کا بھی یہ تعلق بھی انہوں نے بھی منے بھی جی جی جی، اور محض مقید کیا شارع نے نفوس کو کس کے ساتھ؟ او والعقول والنفوس المجردہ، سنیں ہی، اس لیے کہ نفس جو ہے نا، نفس کی اس کو مجردہ کی قید کیوں لگائی ہے؟
کیونکہ نفس بولا جاتا ہے اشتراک لفظی کے ساتھ 5 معنوں پر. کون؟ نفس. ایک ان کا نفس نباتاتیہ، جی. اور یہ قوت ہے جو مدبرہ ہے نبات کے لیے ان کے غذا بنانے میں، ان کے بڑھنے میں. بلے بلے بلے. دوسرا ہے نفس حیوانیہ. یہ وہ ہے جو تدبیر کرتا ہے بدن حیوان کی، اس کے حواس میں اور اس کے حرکات ارادہ میں. اور تیسرا جو ہے نا نفس ہے نفس انسانیہ. جو مجرد ہے، جی، ذات العقل ہے اور ذات استنباط ہے، علوم اس کے ذریعے علوم حاصل ہوتے ہیں. پانچواں ہے نفس فلکیہ، جی. جی، منتابعہ، یعنی حالت ہے جسم کے، فلک کے جسم میں، اور یہ جو ہے نا فلک کے لیے مثل قوت کے، قوت الخیال کے جس طرح ہمارے لیے اسمانہ جرو منی. پانچواں ہے نفس فلکیہ مجردہ، جو تعلق پکڑتی کس کے ساتھ؟ فلک کے ساتھ. جیسا کہ تعلق نفس انسانیہ کا انسان کے، بدن کے ساتھ. اور نفس معلومہ، یہ معلومات التجرد، بھئی وہ نفس جو جس میں تجرد ہے، فلسفیوں کے عقیدے کے مطابق وہ تیسرا ہے اور پانچواں ہے. تیسرا کون؟ اور نفس انسانیہ تے پنجواں نفس فلکیہ. یہ آندھنے کہ یہ نفوس مجردہ ہیں جی، مادے سے جی، سمجھ گئے ہو. لے یو تمہ ذالکا، پہلے ساریاں نو مارو وٹے نہ سر چ تے انہاں نو کراؤ چپ، تے تاں تہاڈی گل ثابت ہوے گی کہ جیڑا مرکب نہیں وہ جز لا یتجزا ہے. جیڑا پہلے سارے ثابت کرو بھی اے جو کچھ آکھیا غلط ہے. یعنی ان بند کرنا غیر مرکب کو کس میں؟ یہ تب ہوگا کہ جب پہلے ان سب کا اعتراض کیا گیا اس پر بین طور کے لازم آئے گا دلیل کا قصور مدعا سے، اس لیے کہ مدعا کیا ہے؟ بما سے واللہ، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور دلیل تو بعض دلالت کرے گی کس پر؟ یعنی اب جو دلیل سے ثابت کرنا ہے، ہم نے 3 چیزیں ثابت کرنی ہے. جسم بھی حادث ہے اور کیونکہ 3 قسمیں بنائی ہیں نا، 3 ثابت کرنی ہے. حالانکہ دعویٰ کیا ہے کہ عالم بے جمیع اجزائی سنا جی. آگے جو دلیل سے ثابت کریں گے وہ 3 چیزیں ثابت کریں گے کہ حادث ہے. کون سی؟ جسم جو اور دونوں کی عرضیں، کیونکہ 3 چل رہے ہیں جی، 2 آگے عرض آگے آ رہی ہے. تو دعویٰ عام ہے، دلیل خاص ہے. دلیل دعوے پر منطبق نہیں ہے. تو سمجھے ہی یہ سوال ہے، بڑا زبردست جی گل سمجھیے سنو جی. تو اور دلیل جو ہے وہ محض ان پر ہے. تو جواب دیا گیا ہے کہ مطلوب وہ حدوث ہے اس کا جس کا وجود عالم میں ثابت ہے، کہ جو کچھ جہان میں موجود ہے نا ان کو ثابت کرنا ہے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ اور یہ جو موجود ہے نا یہ تو ان 3 میں بند ہے. جو موجود ہے یا وہ جسم ہے یا جوہر فرد ہے یا ان کے آراز ہے، چوتھی شے ہے ہی کو نہیں جی. بہرحال حیولہ اور صورت اور مجردات نئی تام دلائل ان کے وجود کے، سنیں جی کہ ان کے وجود پر جو فلسفے اردو بھی دیکھ رہے کتاب علومی وہ کیا ہے؟ وہ تام نہیں ہے جو انہوں نے دلائل دیے ہیں جی. پھر جان اس بات کو کہ بعض متکلمین نے دلیل پکڑی ہے حیولے کے ابطال پر اور مجردات کے ابطال پر بے وجوہ ضعیفہ. ضعیفہ اس واسطے کہ سوال ہو جاتا ہے، جب سوال ہوگا تو دلیل ضعیف ہوگی. یعنی یہ ان کے ابطال پر دلیل سنی. بہرحال حیولے کے ابطال پر دلیلیں ان میں سے نمبر 1 جسم اگر مرکب ہو فلسفی ہو کس سے؟ تو لازم آئے گا جسم کے تعقل سے
تعقل دونوں کا. تو جب بھی ہم جسم کا تصور کریں تو پھر حجولے اور صورت کا تصور ہونا چاہیے جب مرکب جو ہے ان سے. تو حالانکہ لازم باطل ہے. ہم جسم کا تصور کرتے ہیں, کبھی بھی نہ حجولہ ذہن میں آیا نہ صورت ذہن میں آئی ہے, لہذا ہے نہیں کون یہ. سنیں, اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے دونوں کو مگر کس کے ساتھ, بے باقاعدہ دلیل جو تم دیتے ہو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے. اچھا جی, لیکن اندر جواب بے بدوفے آئے اس پر اعتراض کی بیانہ محض لازم آئے اگر ہم تعقل کریں جسم کا بے کون ہے ہی. اگر ہم جسم کی حقیقت جو ہے نا اس کا کنہ تک پہنچے تو پھر یہ ان کا تصور آئے گا نا. تو حالانکہ یہ تو ممنوع ہے. ہم تو ویسے سمجھتے ہیں کہ جسم کون ہوتا ہے, جو قابل بعد ثلاثہ ہوتا ہے, جو اے مطلب ہے. اچھا, اور دلیل ہے کہ حجولہ جو ہے نا, حجولہ اگر وہ متحیز نہیں ہے, ہم پوچھتے ہیں کہ متحیز ہے یا کہ نہیں ہے. اگر حجولہ متحیز نہیں تو پھر جسم متحیز کی جز نہیں بن سکتا. غیر متحیز کی جز نہیں بن سکتا. اور اگر حجولہ متحیز ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ وہ متحیز بالاستقلال ہے یا کسی غیر کی وجہ سے ہے. اگر وہ حجولہ متحیز بالاستقلال ہے تو یہ کیا ہے, تو پھر یہ پورا جسم ہے جی. یا یہ بلا استقلال ہے تو پھر یہ ایک صفت ہوگی جو حلول کرنے والی ہوگی, جو تابع ہوگی. تو جو کسی کے تابع ہوتا ہے یذ میں وہ جوہر نہیں ہو سکتا, اور نہ وہ محل بنے گا صورت کا, جیسا کہ ظام کیا انہوں نے جی, کیونکہ یہ تو اب عرض بن گئی ہے جی. اور بہرحال ادلہ مجردات کے بطلان کے پاس انتظار کر ان کا اس کی باس کے آخر میں ہم میں سنائیں گے کہ مجردات کے بطلان پر کون سے یہ عقلیش وہ شرعی دلائل تے ہیں. شرعی تاں جو پہلے شریعت نے منن تھا, اس واسطے عقلی دلائل نہ رد کر دینا دا جی. سمجھے اے سارے جڑا رد کیتا ہے حجولے دا کدے نال کیتا ہے, عقلی دلیل نال کیتا ہے نا جی. چل او بلا وے کتھوں ہیں, اور نہیں کہا باہو وال جوہر, اور کیا کہا ہے واسطے بچنے کے منع کے ورود سے بائیں طور کہ وہ شے جو نہیں مرکب نہیں بند عقلاً جوہر فرد میں بمعنی جز الذی لا یتجزا میں, یعنی جز لا یتجزا میں بند نہیں ہے, یہ بند بلکہ ضروری ہے حجولے کے باطل کرنے سے اور صورت کے باطل کرنے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عقول کے باطل کرنے سے اور نفوس مجردہ کے باطل کرنے سے, تاکہ تام ہو یہ دلیل کیا کہ جو مرکب نہیں وہ کیا ہے, جز لا یتجزا ہے جی. ہاں جی شابہ جی. اور نہیں کہا وہو الجوہری بچتے ہوئے منع کے ورود سے بائیں طور کہ وہ شے جو نہیں مرکب نہیں بند عقلاً جوہر فرد میں بمعنی جز الذی لا یتجزا میں, بلکہ ضروری ہے حجولہ کے ابطال سے اور صورت کے ایک منٹ کی گل جی, عقول اور نفوس مجردہ کے ابطال سے تاکہ پورا ہو یہ اگے شبہ فلاسفاتی لا وجود للجوہر الفرد عن الجزء الذي لا يتجزأ وترتب الجسم انما هو من الحجولہ والصورت. فلاسفہ کے نزدیک جوہر فرد کوئی نہیں ہے, یعنی جز لا یتجزا کوئی نہیں ہے. بے بلا یمکن افتراق ہو کہ آگے اس کے مزید تجزی نہیں ہو سکتی, کہتے ہیں کوئی ہو سکتی ہے اگر تجزی آئی عقل نو آکھاں گے تو کم چاہ دے گی, 2 ہو گئے 2 تو پھر ایک دے پھر 2 ہو گئے پھر اس دے 2 ہو گئے پھر اس دے 2 ہو گئے, لگا چلا کم آگا جی. سنیں ہی اور جسم مرکب ہے محض حجولے اور صورت سے. سنیں جی. تو بین سور لکھے ہے
جز کے ثابت کرنے میں وہ جز جو لا يتجزا ہے، اس کے ثابت کرنے میں ابطال ہے کس کا، کا اور صورت کا، اور نجات ہے فلاسفہ کے کثیر من کثیر ظلمات سے اور ان کے اصول باطلہ سے، جب تک جز لا یتجزا ثابت نہیں ہوگی۔ جی شابہ جی کیا کہ جی اور فلاسفہ کے نزدیک جوہر کا وجود، جوہر فرد کے لیے کوئی وجود نہیں ہے، یعنی جز لا يتجزا کے لیے نہیں، جوہر فرد کا، جی جوہر فرد کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ جز لا یتجزا نہیں ہے۔ نہیں ہے، ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਹ ਮੁਤਕੱਲਿਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਵੀ ਜੁਜ਼ ਲਾ ਯਤਜਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਵੀ ਜਿਸਮ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ, ਜੁਜ਼ ਲਾ ਯਤਜਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਜਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਕੋਲੋਂ, صورت سے ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਰਜੂਲਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਮੌਲੀ ਵਫਾ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ اور جسم کا مرکب ہونا وہ حیولہ اور صورت سے ہے۔ او ویکھو دربین دل فلاسفات لا وجود لل آنل، اور ترکیب جسم کی محض وہ حیولہ اور صورت سے ہے، نہ کہ جواہر فردہ سے ہے، جیسا کہ گئے اس کی طرف یہ مذہب ہے، اور ارسطو اور اس کے انہاں کیا یولا صورت کو مرکب ہے، اور گیا ہے افلاطون اس بات کی طرف کہ جسم جوہر بسیط متصل وہ کہ نام رکھا دوسروں نے اور نہیں حلول کیا اس نے، بلکہ وہ تمام حقیقت ہے جسم کی اور نہیں وجود کس کا، ملنے بھی قدیم ہی ہے نعوذ باللہ۔ چلو جی اور فلاسفہ کے نزدیک فلاسفہ کے نہیں وجود جوہر فرد کے لیے، میری مراد وہ جز جو لا یتجزا ہے، اور جسم کا مرکب ہونا اور جسم کی ترکیب محض وہ حیولہ اور صورت سے ہے۔ اٹھ دو نہیں سی اور فلاسفہ کے نزدیک نہیں کوئی وجود جوہر فرد کا، یعنی وہ جز جو لا یتجزا ہے، اور جسم کی ترکیب محض وہ حیولہ اور صورت سے ہے۔